अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहे। तहखाने की तारीकी में हर लम्हा इजाफा हो रहा था। तातारी अपनी जुबान में कोई राग गा रहे थे। ताहिर इशा की नमाज अदा करने के बाद देर तक बैठा रहा। जब तातारियों का राग ख़त्म हुआ तो वो सुरैया और इस्माइल को तैयार रहने का मशवरा देकर सीढ़ी पर चढ़ा और छत के करीब कान लगाकर सुनने लगा। एक तातारी बातें कर रहा था और बाकी खामोश थे। तातारी ज़ुबान के चंद अल्फाज ताहिर भी सीख चुका था और वो सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सका कि बोलने वाले अपने साथियों को कोई कहानी सुना रहा है। ताहिर ने आहिस्ता से सिल खिसकाकर एक तरफ कर दी और सुराख में से ऊपर सर निकाल कर ये महसूस करते हुए कि कमरे में कोई नहीं, बाहर निकल आया और पत्थर की सिल उसी तरफ शुगाफ पर रख दी। तारीकी में चंद कदम चलने के बाद ताहिर के हाथ एक दरवाजे पर लगे। उसने आहिस्ता से दरवाजे को बाहर धकेला, लेकिन दरवाजे की चड़चड़ाहट ने उसे परेशान कर दिया और वो उसे जल्दी से बंद करके दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। बंद होते वक्त दरवाजे की चड़चड़ाहट की आवाज़ निस्बतन ज़्यादा थी। कहानी सुनाने वाला तातारी अचानक खामोश हो गया। एक सानिये के बाद उसने अपने किसी साथी से कुछ कहा और वो नीम ख्वाबी की सी हालत में बड़बड़ाने लगा। ये दो आदमी, जिनमें से एक ताहिर के अंदाजे के मुताबिक दास्तान गो था, कुछ देर एक दूसरे से बहस करते रहे। दरमियान वाले कमरे में उनमें से एक के दाखिल होने की आहट सुनाई दी। वो बदस्तूर बड़बड़ा रहा था। ताहिर ने फ़ौरन ये अंदाज़ा लगाया कि इन दो के अलावा बाकी सब तातारी सो गए हैं। तातारी ने दरमियानी कमरे में से गुजरने के बाद ताहिर के कमरे का दरवाज़ा खोला। चूँकि अब दरमियानी कमरे के दोनों दरवाजे एक दूसरे के सामने थे, इसलिए तीसरे कमरे से आग की हल्की सी रोशनी ताहिर के कमरे में पहुंच रही थी। वो दीवार के साथ सिमट कर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। तातारी बेपरवाही से ताहिर के कमरे में दाखिल हुआ। वो एक लम्हे के लिए इधर उधर देखने के बाद आंखें मलने और अपने साथी को गाली देने के बाद वापस जा रहा था कि ताहिर के आहिनी हाथ उसकी गर्दन पर जा पड़े। पस्त कद तातारी के मुंह से एक हल्की सी आह भी ना निकल सकी। आन की आन में ताहिर ने उसे लाश बनाकर ज़मीन पर लिटा दिया। तीसरे कमरे से दास्तान गो की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो शायद अपनी दास्तान का आखिरी हिस्सा सुनाने के लिए बेकरार था। ताहिर ने जल्दी से तलवार नियाम से निकाली और दीवार के साथ लगकर ज़ोर ज़ोर से खराटे लेने लगा। दास्तान को ये समझकर कि उसका साथी तीसरे कमरे में पहुंचकर सो गया है, हंसता हुआ उठा और एक जलती हुई लकड़ी हाथ में लिए उस कमरे तक पहुंचा। लेकिन पेशतर इसके कि वो कमरे का जायज़ा ले सकता, ताहिर की तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। उसके साथ ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। तीसरे कमरे में उसके साथी अचानक इस चीख से बेदार होकर बेक वक्त एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। ताहिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बग़ैर भागता हुआ दरमियानी कमरा अबूर करने के बाद तीसरे कमरे में जा दाखिल हुआ। वहाँ आग की वजह से काफ़ी रोशनी थी। तातारी उठकर अपनी तलवारें संभाल रहे थे कि ताहिर की तलवार उन पर साइक़ा बनकर कूदी और उनमें से दो बिस्मिल होकर फर्श पर लौटने लगे। इतनी देर में बाकी तीन तातारी संभल चुके थे। ताहिर की तलवार कई मर्तबा अपने तीनों हरीफों के तलवारों से टकराई। तातारियों ने उसे एक ख़तरनाक मद्दे मुकाबिल समझते हुए मुंतशिर होकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन ताहिर ने उन्हें एक कोने से इधर उधर हटने का मौका ना दिया। चंद लम्हात गुजर जाने के बाद उनमें से एक ज़ख्मी होकर तड़प रहा था। ताहिर के बाजू पर भी हल्का सा ज़ख्म आ चुका था, लेकिन अपने सामने एक कोने में सिर्फ दो आदमी पाकर वो पुरजोश हमला करने के बजाय कदरे इत्मीनान से लड़ रहा था। अचानक ताहिर को अपने उक़ब से एक चीख सुनाई दी। वो जल्दी से पैंतरा बदल कर एक तरफ हटा। उसके बाएं हाथ सुरैया खून आलूद तलवार लिए खड़ी थी और उसके सामने एक और तातारी
जिसे ताहिर ने अभी तक नहीं देखा था, जख्मी होकर तड़प रहा था। इतनी देर में ताहिर के 2 हरीफ मुंतशिर होकर उसके लिए 2 महाज बन चुके थे। सुरैया ताहिर के किसी इशारे का इंतज़ार किए बगैर उनमें से एक के सामने जा खड़ी हुई, लेकिन ताहिर ने चिल्लाकर कहा, सुरैया तुम एक तरफ हट जाओ, मेरे पीछे। ताहिर ने पहली बार उसका नाम लिया था और उसे आप के बजाय तुम कहकर मुखातिब किया था, और यह सुरैया के लिए बहुत बड़ा इनाम था। उसने कहा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने भी एक अरब माँ का दूध पिया है, लेकिन इस्माइल अकेला, वो भी मेरा ही भाई है। अब ताहिर और सुरैया एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े थे और वो तातारी भी एक कोने में सिमट रहे थे। अचानक ताहिर ने पैंतरा बदलकर उसकी तलवार बिजली की सी तेजी के साथ सुरैया के मध्य मुकाबिल का दायां बाजू काट गई। दूसरे लम्हे में सुरैया की तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। अब ताहिर के सामने सिर्फ एक तातारी था और सुरैया इत्मीनान के साथ गिरे हुए दुश्मन की क़ुवा के साथ अपनी खून आलूद तलवार साफ कर रही थी। तातारी अब जिंदगी और मौत से बेनियाज होकर एक जख्मी दरिंदे की तरह हमले कर रहा था। अचानक ताहिर के होंठों पर एक तबस्सुम नमूदार हुआ, एक मुजाहिद का तबस्सुम जो दुश्मन के कानों में मौत का मुहीब तरीन कहकहा बनकर गूंजता है। उसकी तलवार तातारी के सर पर चमकी, गिरी और सीने तक पहुंच गई। सुरैया के होंठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी, वो मुस्कुराहट जो कुरूने उला में दख्तरान इस्लाम का गाजियान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा इनाम हुआ करती थी। ताहिर चंद लम्हात के लिए अपने गर्दोपेश को फरामोश करके उस हसीन ज़माने का तसव्वुर कर रहा था जब एक सीधी सादी अरब लड़की सरफरोशान इस्लाम की फ़ौज को अपनी बस्ती से गुज़रते हुए देखकर ये गाया करती थी, कौम के गुयूर बेटों, तुम्हारे घोड़ों से उड़ने वाली गर्द मुझे कहकशां से ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारे गुबार में अटे हुए चेहरे मेरी निगाह में चांद से ज़्यादा हसीन है। ताहिर की आस्तीन पर खून का निशान देखकर सुरैया जल्दी से अपने रुमाल निकाल कर बोली, आपको ज़ख्म आ गया है, लाइए मैं पट्टी बांध दूँ, ये मामूली खराश है। ताहिर ने यह कहते हुए आस्तीन चढ़ाकर अपना बाजू आगे कर दिया। सुरैया ने उसके ज़ख्म पर रुमाल बांधते हुए कहा, मेरा अंदाज़ा 6-7 का था, ये 8वां शायद अस्तबल में पहरा देता हुआ आया था और आप पर उक़ब से हमला कर रहा था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अगर आप ना होती तो मेरे लिए उसका वार यकीनन ख़तरनाक होता। खुदा के लिए यूँ ना कहिए, मैं सिर्फ अपनी वकालत करना चाहती थी। मैं वहाँ ना ठहर सकी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो दबे पांव पीछे से आकर आप पर हमला कर रहा है और मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत नादिम हूँ। सुरैया, जब तक आलम इस्लाम में तुम्हारी जैसी लड़कियां पैदा होती रहेंगी, दुनिया में मुसलमानों को कोई कुव्वत नहीं कुचल सकती। चंद लम्हात पेशतर मैं बेहद मायूस था, लेकिन अब मेरा दिल गवाही देता है कि जो कौम तुम्हारी जैसी लड़कियां पैदा कर सकती है, उसकी ज़ुबान में मायूसी का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। वो तहतुस्सरा में पहुंचकर भी तारों पर कमंदें डाल सकती हैं। इनक़िलाब उनको दबा सकते हैं, दफन नहीं कर सकते। हवादिस के तूफ़ान उसे मुंतशिर कर सकते हैं, फना नहीं कर सकते। तातारियों का तूफ़ान बहुत बड़ा तूफ़ान है। मुमकिन है कि ये आलम इस्लाम की आखिरी चट्टान तक को बहा ले जाए, लेकिन तुम और तुम्हारी जैसी कौम की और बेटियां हर दौर में ऐसे मामार पैदा करती रहेंगी जो संगरेज़ों को जोड़कर नाकाबिल तस्खीर चट्टानें बनाने की सलाहियत रखते हैं। सुरैया की आंखों में तशक्कुर के आंसू छलक रहे थे। उसने कहा, मैं भी चंद लम्हात पहले यही ख्याल कर रही थी कि कौम के बेटों का लहू सफ़ेद हो चुका है, लेकिन नहीं, जिस कौम को आप जैसे सिपाही नसीब हों, उसका झंडा कोई ताकत सुरंगों नहीं कर सकती। लेकिन तुम रो रही हो। सुरैया मुस्कुराई। आंसुओं में भीगी हुई मुस्कुराहट, शबनम में नहाए हुए फूल का तबस्सुम,
جس میں حوران خلد کے بے شمار قہقہے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، نہ جانے میں آج کیوں اپنے تمام غم بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنے قوم کے دشمنوں میں سے ایک کو قتل کیا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے۔ لیکن اب چلو، اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سریا کے ساتھ تہخانے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے راستے سے پتھر کی سیل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا، ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ سریا نے کہا، اسماعیل ہم ہیں، اجازت ہے۔ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ جب طاہر اور سریا نے نیچے اتر کر جلی ہوئی لکڑی کی روشنی میں دیکھا تو اسماعیل اپنے ہاتھ میں تیر کمان لیے کھڑا تھا۔ طاہر نے کہا، اسماعیل، ہم بلخ جا رہے ہیں۔ کب؟ ابھی تمہیں سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں جی، آپا جان تو کہتی تھیں کہ سردی آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں، آپ گرم ملک کے رہنے والے ہیں۔ سریا نے بھنے ہوئے گوشت سے بھرا ہوا ایک تھیلا طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تہخانے کے ایک کونے سے جلانے کی لکڑیاں ایک طرف ہٹا کر چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا اور طاہر سے کہا، میں قوم کی یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ والد مرحوم نے تاتاریوں کے حملے کا خطرہ محسوس کرتے ہی بیت المال کا بیشتر حصہ سمرقند بھیج دیا تھا۔ یہ باقی 2000 اشرفیاں انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے میرے سپرد کر دی تھیں۔ اشرفیوں کے علاوہ اس تھیلے میں چند ہیرے ان کی ذاتی ملکیت تھے، لیکن میں ان پر قوم کے شہیدوں کی لاوارث بچوں کا زیادہ حق سمجھتی ہوں۔ ابا جان اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ نانا جان کو تجارت میں لگانے کے لیے دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے بلخ میں ہمارے لیے کافی جائیداد خرید کر رکھی ہے۔ طاہر نے دونوں تھیلے اٹھا لیے۔ سریا نے جلتی ہوئی لکڑی سے ایک شمع روشن کی اور تینوں سیڑھی کے راستے دوبارہ اوپر چڑھ کر محل کے کمروں میں سے گزرتے ہوئے استبل میں داخل ہوئے۔ استبل میں تاتاریوں کے 8 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طاہر، سریا اور اسماعیل 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور باقی گھوڑوں کو محل سے باہر لا کر تتر بتر کر دیا۔ باہر کے پھاٹک سے نکل کر چند قدم چلنے کے بعد سریا نے اپنا گھوڑا روکا اور طاہر سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ طاہر اور اسماعیل اپنے گھوڑے روک کر سریا کی طرف دیکھنے لگے۔ سریا نے آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھا اور نہایت دردناک لہجے میں یہ دعا مانگی، پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کی امت کی ہزاروں بے کس لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ تو ان سب کی حفاظت کے لیے قوم کے جوانوں کو ہمارے اسلاف کی غیرت اور شجاعت عطا کر، اور اس محل پر اسلام کی عظمت کا پرچم پھر ایک بار لہرائیں۔ اس شہر کی سنسان گلیاں پھر ایک بار غازیان دین کے گھوڑوں کی آہٹ سنیں۔ اس شہر کی ویران مساجد میں پھر ایک بار اللہ اکبر کی اذانیں گونجیں۔ تیرے دین کا بول بالا ہو، آمین۔ طاہر اور اسماعیل نے بھی آمین کہا اور تینوں نے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر بلخ کے ناہموار راستے پر جا رہے تھے۔ مطلع صاف تھا اور سردی ناقابل برداشت تھی، لیکن اسماعیل بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے پوستین میں تلخی محسوس ہوتی ہے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت طاہر کو مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج کا پڑاؤ دکھائی دیا۔ پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد طاہر کے استفسار پر ایک سپاہی نے بتایا کہ مشرقی سرحد کی چوکیاں خالی کرنے کے بعد 4000 سپاہی جمع ہو گئے ہیں اور 1-2 دن میں سمرقند کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ طاہر نے اس فوج کے افسر اعلیٰ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو سپاہی نے جواب دیا کہ اس فوج میں ہر 50-60 سپاہیوں کی ٹولی کا ایک علیحدہ افسر ہے، لیکن کل یہاں ایک شخص پہنچا ہے اور تمام اس کی شخصیت سے مروب ہو کر اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاہر نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، تیمور ملک۔ تیمور ملک؟ وہ کہاں ہے؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟
तैमूर मुल्क को कौन नहीं जानता। सिपाही ने ताहिर के घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, चलिए मैं आपको उनके पास पहुंचा देता हूं। सुरैया और इस्माइल उनके पीछे चल दिए। ताहिर एक खीमे के सामने पहुंचकर रुका। ताहिर, सुरैया और इस्माइल घोड़ों से उतरे। सिपाही ने अंदर जाकर इतला दी। थोड़ी देर बाद तैमूर मुल्क बाहर निकला। वो ताहिर को देखते ही दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। खुदा का शुक्र है तुम सलामत हो, ये कहकर वो इस्माइल और सुरैया की तरफ मुतवज्जे हुआ। सुरैया बदस्तूर मर्दाना लिबास पहने हुए थी और उसका निस्फ चेहरा पोस्तीन में छुपा हुआ था। तैमूर मुल्क ने पूछा, ये कौन है? ताहिर ने कहा, ये मेरे साथी हैं। मैं आपको उनकी सरगुज़िश्त सुनाऊंगा, लेकिन हमने रास्ते में बहुत कम आराम किया है। उन्हें औरतों के खीमे में भिजवा दें। औरतों के खीमे में? तैमूर मुल्क ने हैरान सा होकर सवाल किया। ताहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मर्द नहीं। तैमूर मुल्क ने कहा, खातून मोहतरम, मुझे आपके लिबास से गलतफहमी हुई, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जब कौम के बेटों की शुजाअत और गीरत रुखसत हो चुकी हो तो कौम की बेटियों को यही लिबास ज़ैब देता है। सुरैया ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, मैं कौम के बेटों की गीरत से मायूस नहीं हूं। आपने सिर्फ ताहिर को देखा है, लेकिन कौम में ऐसे बुज़दिलों की तादाद ज़्यादा है जिनके हाथ पांव तातारियों का नाम सुनकर फूल जाते हैं। लेकिन अब इन बातों का वक्त नहीं। आपको आराम की ज़रूरत है और आपके लिए औरतों का खीमा मौजू नहीं। आपको हर एक की तसल्ली के लिए अपनी सरगुज़िश्त कई बार बयान करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपना खीमा पेश करता हूँ। मैं और ताहिर दूसरे खीमे में रात गुजार लेंगे। ये कहकर तैमूर मुल्क एक सिपाही से मुखातिब हुआ, उन्हें अंदर ले जाओ और उनके खाने का इंतज़ाम करो। सुरैया और इस्माइल तैमूर मुल्क के कशादा कमरे में दाखिल हुए और तैमूर मुल्क ताहिर के साथ एक और अफसर के कमरे में चला गया। अलग सुबह सुरैया को गहरी नींद की हालत में अजान की दिलकश आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर के बाद वो नीम ख्वाबी की हालत में उस अजान को भी रात भर के बाज़ मीठे और सुहाने और बाज़ भयानक सपनों का एक हिस्सा समझती रही। मुअज्जिन की अजान ख़त्म हुई और वो गर्दन ऊपर उठाकर धुंधली रोशनी में इधर उधर देखने लगी। इस्माइल, इस्माइल, उसने घबराकर कहा। इस्माइल उसके करीब सो रहा था। उसने करवट बदली। सुरैया ने उसे झिंझोड़कर जगाया। उसने उठकर आंखें मलते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। कहाँ जाने के लिए? बल्ख जाने के लिए। और कहाँ? बल्ख? उफ, मैं रात भर अजीब व गरीब ख्वाब देखती रही। मैं समझती थी कि मैं अभी तक उसी तहखाने में हूँ, लेकिन वो कहाँ है? कौन? ताहिर? वो अपने दोस्त के साथ दूसरे कमरे में है। आप इशा की नमाज पढ़ते ही सो गई थी। वो आए थे, उन्होंने मुझे बाहर से आवाज़ दी। मैं जाग रहा था। उन्होंने वहीं से पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने आपके मुतालिक पूछा। मैंने बताया कि आप सो रही हैं। फिर वो वापस चले गए। मेरे मुतालिक उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने कहा था, तुम्हारी हमशीरा को कोई तकलीफ़ तो नहीं? फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, वो तो गहरी नींद में खराटे ले रही हैं। बड़े नालायक हो तुम। मैं कब खराटे लिया करती हूँ? सच कहो, तुमने ये कहा था उन्हें? इस्माइल ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप सो रही हैं। और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, तुम भी सो जाओ, सुबह की नमाज के बाद हम बल्ख की तरफ रवाना हो जाएंगे। हाँ आपा, एक बात और, उनके चले जाने के बाद खीमे में चंद औरतें और लड़कियां आई थीं और आपको नींद की हालत में देखकर वापस चली गईं। तुमने मुझे जगा दिया होता। मैं जगाने लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये सच है कि तुम्हारी बहन ने एक तातारी को हिलाक किया है? मैंने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है।
تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم صبح تمہاری بہن سے ملیں گی۔ ثریا نے کہا، تم جاؤ مردوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ثریا نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے چند عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہم رات کے وقت آئے تھے، آپ سو رہی تھیں، ہم نے آپ کو جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ ہم آپ کی سرگزشت سن چکے ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ ثریا نے جواب دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ تھا۔ ایک عورت نے کہا، لیکن یہ سب تاتاریوں سے بہت ڈرتی ہیں، آپ انہیں واعظ کریں۔ ثریا نے کہا، میں واعظ کرنا نہیں جانتی، میں بھی آپ میں سے ایک ہوں، بہرحال میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتی، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین بیٹھ گئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں سب کو بلاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ وسیع خیمہ عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ثریا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کی۔ میری مصیبت زدہ بہنوں، گزشتہ صدیوں میں دختران اسلام پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں آیا۔ خوارزم میں ہماری ستوت کے پرچم ٹوٹ رہے ہیں اور تاتاریوں کی وحشت اور بربریت کا تند و تیز سیلاب خوارزم کے علاوہ ہر اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اس نازک دور میں آپ اس لیے مایوس ہیں کہ فرزندان اسلام میں وہ پہلی سی شجاعت باقی نہیں رہی، ان میں قرون اولیٰ کے مجاہدوں کا سا ذوق شہادت نہیں۔ لیکن میں پوچھتی ہوں، آج وہ خواتین کہاں ہیں جو اپنے شوہر یا بھائی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹتا دیکھ کر خیموں کی چوبیں نکال کر یہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم نے بزدلی دکھائی تو تمہاری کھوپڑیوں کی خیر نہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، گرتی ہوئی قوم کا آخری سہارا اس قوم کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ تم قوم کا آخری سہارا ہو۔ جب تک تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہیں، تمہارے بیٹوں، تمہارے شوہروں اور تمہارے بھائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ جبکہ قوم کی ماؤں کا مقدس دودھ قوم کے بیٹوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہے گا، ان میں شہادت کی خواہش زندہ رہے گی، اور جب تک فرزندان اسلام میں شہادت کی خواہش ہے، وہ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے پیام موت ثابت ہوں گے۔ قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا آب حیات تمہارے پاس موجود ہے۔ قوم اگر سو رہی ہے تو تم اسے جھنجھوڑ کر جگا سکتی ہو۔ تم مردوں کے پاؤں کی زنجیر نہ بنو۔ اپنے شوہروں سے کہو کہ تم میدان جنگ سے سرخرو ہو کر آؤ، ہم گھروں کی چار دیواری میں تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے کہو کہ وہ میدان میں جا کر دشمن کے تیر سینوں پر کھائیں اور تم ان پر فخر کرو گی۔ اپنے بیٹوں سے کہو کہ اگر تم نے میدان میں بزدلی دکھائی اور تمہارا خون ایڑیوں پر گرا تو تم قیامت کے دن نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر یہ کہو گی کہ حضور، خدا کے سامنے میرے بیٹے کی شفاعت نہ کیجیے، اس نے میرے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ ثریا کی آواز خیمے سے باہر دور دور تک جا رہی تھی۔ طاہر اور تیمور ملک کے علاوہ باقی سپاہی اور افسر ایک دوسرے کا اشارہ پا کر خیمے سے باہر جمع ہو چکے تھے۔ بعض دم بخود کھڑے تھے اور بعض پر رقت طاری ہو رہی تھی۔ ثریا کے خاموش ہو جانے پر تیمور ملک نے باہر سے بلند آواز میں کہا، محترم خاتون، آپ کے بہت سے بھائی باہر کھڑے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تاتاریوں کا نام سن کر دہشت طاری ہو جاتی ہے، آپ انہیں بھی حوصلہ دیں۔ ثریا نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، جو تاتاریوں سے ڈرتے ہیں میں انہیں اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی لڑکی جس نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے ایسے بزدلوں کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ اگر انہوں نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تو ہم اپنے کنگن اتار کر انہیں پہنا دیں گے۔
اور ان کی زنگ آلود تلواریں اٹھا کر تاتاریوں کے سامنے سینہ سپرد ہو جائیں گی۔ ہماری محبت اور اطاعت بہادروں کے لیے ہے، بزدلوں کے لیے نہیں۔ اگر یہ ہماری عصمت کے نگہبان نہیں بن سکتے تو قیامت کے دن خدا کے غیور بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ دختران اسلام اگر اس دن کسی کو بھائی کہیں گی تو وہ محمد بن قاسم جیسا مجاہد ہوگا جس نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے 17 سال کی عمر میں ایک ملک فتح کیا تھا۔ اس دن ہر مسلمان بیوی اپنے بزدل شوہر کو بھول کر اپنی اس بہن کے شوہر پر فخر کرے گی جس کی خبا خون شہادت سے رنگین ہوگی۔ اس دن مسلمان مائیں یہ کہیں گی کہ ہمارے بیٹے وہ بزرگ نہیں جو دشمن کی تلوار کا وار اپنے سینے پر نہ روک سکے۔ ہمارے بیٹے وہ مجاہد ہیں جن کی شجاعت نے خواتین اسلام کو دنیا بھر کی عورتوں کی نگاہوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم فخر کے ساتھ انہیں اپنا بھائی کہیں تو انہیں چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ قبائیں پہن کر آئیں جو خون سے رنگین ہو، ہمیں وہ صورتیں دکھائیں جن پر زخموں کے نشان ہو۔ سریا نے تقریر ختم کی تو خواتین آگے بڑھ بڑھ کر اس کے گلے سے لپٹ رہی تھیں اور خیمے سے باہر تیمور ملک طاہر سے یہ کہہ رہا تھا، جب تک ہماری قوم میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ صدیوں تک جنگ کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانیں گے۔ طاہر، تم خوش نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے راستے بلخ پہنچ کر ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اپنے بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ تمہیں مل گیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ طاہر خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک سریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں سریا کے ساتھ کسی بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک اور جست کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا جہاں خود روح پھول مسکرا رہے تھے، بہکتی ہوئی ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھیں اور پہاڑی ندیاں مسرت کے نہ ختم ہونے والے گیت گاتی تھیں۔ سریا یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ ندی کے کنارے پھولوں کی سیج پر لیٹ کر اس کے میٹھے اور سہانے گیت سن رہا تھا۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور سریا اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی، شاید اس لیے کہ سریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترکہ تھی، یا شاید اس لیے کہ سریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلکا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غایت درجے کی ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن سریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تسخیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے اور اس کے دل میں صرف ایک خوشگوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر کہو تو میں اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، سریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کر دیں۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مسراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر ممکن سہولت بہم پہنچائی جائے۔
اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی یہ تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد ثریا سے مخاطب ہوا، میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے، میں انہیں جانتی ہوں۔ ثریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی یہ کہہ رہی تھی، آپ انہیں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ صبح جب ثریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کے بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو ثریا نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہے ہیں۔ طاہر نے کہا، اسی لیے میں بہت جلد بغداد پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ یہ دراصل ثریا کی دل کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا، اچھا بھائی، میں تمہارے لیے غزنی تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسماعیل نے کہا، خدا مجھے بلخ سے آگے نہ لے جائے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے جواب دیا، یہ نہیں ہوگا۔ بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے ساتھ نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ اسماعیل کے اس سوال پر ثریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں۔ تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور ثریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فقرہ دہراتی رہی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اور اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا، کیا اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے یا اسے معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور کو بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا؟ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا جس سے اس پر یہ ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کے ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نصیب العین پر فخر تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ جوں منزل قریب آ رہی تھی، دونوں کے دل کی خلیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاید دونوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے دل کی کیفیت سے اب تک کیوں بے خبر ہیں۔
وہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے لیکن ان کی آنکھیں اوپر اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ وہ کوئی بات کرنا چاہتے لیکن ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ثریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں، یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ ثریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ ثریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، ثریا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ثریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ ثریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا نے کہا، کہیے۔ اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ تشکر کے آنسو ہیں۔ میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں؟ طاہر نے کہا، ثریا، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے جذبات سے واقف نہیں، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ لگائیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر پھر ایک بار اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سردست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں، جب میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہو۔ ثریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی اور طاہر محسوس کر رہا تھا کہ چاند بادلوں کے نقاب سے اچانک باہر نکل آیا ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد ثریا بولی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی۔ کہو۔ آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل الگ صبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر 1 دن میں طے کر سکتے ہیں، میرے لیے۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا کو قریب آتے دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।